بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اے بلند ترین محلوں میں رہنے والو، اے دنیا کی تھوڑی سی زندگی کی رنگینیوں میں مگن لوگو، اے اپنے رب کو بھلا دینے والو، تم ان قریب مٹی میں دفن کیے جاؤ گے، جہاں تم سب ایک ہی میدان میں بے بس پڑے ہوگے۔ تمہارے چہروں کی رونق موت اجاڑ کر رکھ دے گی۔ تمہارے اپنوں سے ان قریب تمہیں جدا کرنے والی تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، جو ان قریب تم لوگوں کو اچک لے گی۔ تمہارے چہروں کی خوبصورتی، تمہاری آنکھوں کی رونق سب مٹا دی جائے گی، اور تم بے بسی کے عالم میں ایک میدان میں ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ پڑے ہوگے، جن کی خاطر آج تم اپنے رب کو بھلا چکے۔ تمہیں ان سے ملنے کی حسرت رہے گی، مگر وہ تمہیں بھول جائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے ساتھ آ ملیں گے۔ اپنی موت سے غافل لوگوں، یاد کرو اپنے اس وقت کو جب تم تنہا اپنی قبر میں لیٹے ہوگے۔ تم گھبراؤ گے، چیخو گے، چلاؤ گے، مگر کوئی تمہاری آواز نہ سنے گا۔ یاد کرو اپنی موت کو جب تم پر نزا کا عالم ہوگا، اور تمہاری جدائی کی گھڑی آن پہنچے گی، اور تمہاری رگ رگ سے تمہاری روح کو کھینچا جائے گا، اور تمہاری پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ اے اولاد آدم، تم اولاد جنو موت کے لیے، اور بس تعمیر کرو اجڑنے کے لیے۔ ناظرین، صبح شام ہر روز ایک فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے، اور اس کے علاوہ موت کے وقت ہمیں کس شدت کی تکلیف ہوگی، ہمیں کس قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے چند عابدین نے سفر کیا اور ایک قبرستان میں پہنچے، اور کہا کہ بہتر ہے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں اور اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ کسی میت سے اللہ تعالیٰ ملاقات کروا دے، تاکہ وہ موت کا حال ہم سے بیان کر سکے۔ ان لوگوں نے نماز پڑھ کر دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قبر سے ایک شخص نکلا جس کا رنگ سیاہ تھا اور پیشانی پر کثرت سجود کے نشان تھے۔ اس میت نے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں موت کی تکلیف سے متعلق آگاہ کرو۔ تو اس میت نے جواب دیا، مجھے موت آئے 50 برس بیت چکے ہیں، لیکن اب تک موت کی تکلیف سے نجات نہیں ملی۔ ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب روح کو جسم سے کھینچا جاتا ہے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کے جسم پر آرا چلایا جا رہا ہو، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، جیسے انسان کے جسم کو کینچیوں سے تھوڑا تھوڑا کاٹا جا رہا ہو۔ آدمی چلاتا ہے، تڑپتا ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جب ساری روح کھینچی جاتی ہے تو انسانی جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر پنڈلیاں، اور اس کے بعد نیچے سے لے کے اوپر تک انسان کا سارا جسم ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب روح حلق میں لا کر روک دی جاتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے نور چلا جاتا ہے، اور پتلیاں الٹی ہو جاتی ہیں، اور انسان کسی کو دیکھ نہیں پاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اس قدر شدید ہوتی ہے جیسے انسانی جسم کو 300 بار تلوار سے کاٹا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، موت کی تکلیف کو میں نے ایسا پایا جیسے کسی زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جا رہا ہو، نہ تو اس کی جان نکلتی ہو، نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو اس کے پاس۔ اسی طرح روایات میں سے ایک اور روایت ہے
کہ جب ملک الموت دل کی رگوں کو چھوتے ہیں تو اس وقت آدمی کا لوگوں کا پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، یعنی انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو پہچان نہیں پاتا، زبان بند ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے ساتھ والوں پر تلواریں چلانے لگے۔ اسی طرح ایک اور روایت شامل کرتے ہیں کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں لوگوں کی خبر رکھتے ہیں۔ جو شخص نمازوں کے اوقات میں نماز کا اہتمام کرتا ہے تو موت کے وقت اس کی روح کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور اس کے لیے آسانی کرتے ہیں، اور موت کے وقت شیطان کو دور ہٹا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب تو نزا کی کیفیت تھی۔ اس سب کے علاوہ ملک الموت اور ان کے ساتھی فرشتے ایسی خوفناک اور ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں جو کہ ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت میں ملک الموت اور دیگر فرشتے ایک گناہ گار کی روح نکالتے ہیں، ایسی صورت مضبوط سے مضبوط آدمی بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔